السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، یہ ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا حدیث نمبر ہم 6 پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس میں آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ من احب للہ، دوسری و ابغض للہ، تیسری و اعطى للہ، چوتھی و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اور یہ جو جملہ ہے یہ ان 4 باتوں کا نچوڑ، ان کا نتیجہ آپ نے بتا دیا۔ کیا فرمایا کہ من احب للہ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اور وہ ابغض للہ، اور اللہ کے لیے کسی سے بغض کیا، کسی سے نفرت کی، اور وہ اعطى للہ، اور اللہ ہی کے لیے کسی کو عطا کیا، کسی کو مال دیا، کسی کو کوئی چیز دی، وہ منع للہ، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے ہاتھ کو روک لیا، کسی کو کوئی چیز عطا نہ کی، کسی کو کوئی مال وغیرہ نہ دیا۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے یہ 4 کام کر لیے، مطلب جس کی زندگی کے اندر یہ 4 کاموں کے اندر، ان ساروں کے اندر اس نے اللہ ہی کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھا، اللہ کی رضا کو اس نے اپنے مقدم رکھا، تو فقد استکمل الایمان، تو اس شخص نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ پکی بات ہے۔ اب دیکھیں، اب انسان دنیا کے اندر جو ہم کی جو 4 کام ہے نا، کسی محبت کرنا، نفرت کرنا، اور دینا کسی کو اور کسی کو نہ دینا، یہ گویا کہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ہم زندگی کے اندر انسان کے اندر محبت والے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، نفرت والے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ انسان کسی کو عطا کرتا ہے، اور لین دین بھی چلتا رہتا ہے، کسی سے روک لیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو شخص اپنے ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور اللہ کو خوش کرنے کو یہ اپنا سامنے رکھے گا اور اس کو ملحوظ خاطر رکھے گا، تو وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب کیا مطلب کہ اللہ ہی کے لیے محبت کرنی ہے۔ انسان کو کسی سے محبت ہو جائے، بھی والدین ہیں، والدین بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے کے اندر جو ہے ان کے اندر کوئی کشش اور کوئی اس طرح کی چیز کوئی باقی نہیں رہی کہ ان کے اندر خوبصورتی، کوئی کشش کی، کوئی دنیا کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں، بیمار ہو گئے ہیں، ان کو بیماری بھی ہے، ان کو جو ہے وہ بڑھاپا بھی ہے، ان کا مزاج بھی چڑچڑا ہو گیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ساتھ لاحق ہو گئی ہیں۔ اب یہ شخص جو اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، یہ بچہ اپنے والدین کے پاؤں دبا رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، ان کے اشاروں کے اوپر چل رہا ہے، کیوں؟ ان سے والدین سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ان سے محبت کروں۔ تو یہ جو عمل ہے نا اس کا، تو فرمایا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور کسی سے نفرت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اب دیکھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کفار کے، جنہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، اور جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چند لوگ ہیں، ان کے علاوہ سب کو معافی ہے، سب کو آپ نے معاف کر دیا، اور فرمایا کہ یہ لوگ جہاں کہیں بھی ملیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے ایک شخص جو ہے ان میں سے بیت اللہ کے جو پردے لٹکے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے، وہاں پر جا کے چھپ گیا کہ حرم کعبہ کے اندر کسی کو قتل نہیں کیا جاتا، تو آپ نے فرمایا، آپ سے اجازت لی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہاں پر بھی اس کو قتل کر دو۔ تو اتنا زیادہ اب یہ نفرت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے نفرت کا اظہار فرما رہے ہیں، اس کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جان انسان کی سب سے قیمتی ہوتی ہے، فرمایا اس سے جان بھی اس سے چھین لو۔ اس میں ایک جو تھے نا، وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، اور ابو جہل اسلام کا جتنا بڑا دشمن تھا، بیٹا بھی ویسے بڑا دشمن تھا۔ تو اب جب انہوں نے جو ہے نا اکرمہ نے جب سنا تو اکرمہ بھاگا وہاں سے، اور بھاگ کر جو ہے وہ بڑی دور جا کر، بڑا لمبا واقعہ ہے، بہت دور چلے گئے۔ اور لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی، پھر ان کو کسی نے کہا، پھر ان کو جو ہے نا آ کر ایک صحابی نے ضمانت لی کہ رسول اللہ اکرمہ جو ہے نا وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ ان کی جو ہے نا وہ بعض روایت میں تو ان کی جو اہلیاں تھیں وہ حاضر ہوئیں، تو لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بالکل معاف کر دیا، کلمہ پڑھا۔ تو کلمہ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر دیا جائے، اور جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دل کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے اتنی زیادہ تکلیفیں وہ ساری کی ساری ان کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی وحشی ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ کئی سال بعد وہ دوبارہ مسلمان ہوتے ہیں، اور دوبارہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ ان کو اتنا بڑا جو اپنے چچا، اتنے محبوب چچا کا قتل جو تھا،
جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ جہاں کہیں بھی ملے وحشی اس کو قتل کر دیا جائے، ان کو معاف کر دیتے ہیں، وہ صحابی بن جاتے ہیں اور صحابیت کا درجہ پا لیتے ہیں کہ دنیا کے سارے ولی اللہ مل جائیں، کسی ایک صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا۔ ایک شخص ہے، اس کے عقائد بہت غلط ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب عقائد ہیں، اس کے صحابہ کے بارے میں عجیب و غریب عقائد ہیں، وہ قرآن پاک کے بارے میں عجیب و غریب عقائد ہیں، اس کے جو ہے نا توہین آمیز عقائد ہیں۔ اب یہ شخص جو ہے اس کے عقائد کی بنا پر ہم نفرت کریں گے۔ کیوں؟ اس سے نفرت کس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس مال کم ہے؟ نہیں۔ اس سے نفرت کس وجہ سے ہے؟ اس کے یہ شکل و صورت سے خوبصورت نہیں ہے؟ نہیں۔ ہم اس سے نفرت اس وجہ سے کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں جو اس کے عقائد ہیں وہ اس کے بہت غلط ہیں، بہت گمراہ کن عقائد ہیں۔ تو اب جو ہے کسی سے نفرت کی جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے کی جائے، محبت ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا کہ آتا اللہ، کسی کو دیا جائے تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے، اپنی دکھاوا مقصود نہ ہو، اور کسی کو نہ دیا جائے، کسی سے ہاتھ کو روک لیا جائے تو وہاں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی بس اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ قد کا مطلب ہوتا ہے پکی بات ہے، پکی بات ہے، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ مطلب کیا کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہر کام کے اندر ہمارا مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہو، چاہے وہ پیسے دینے ہیں، چاہے وہ گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، چاہے والدین کی خدمت کرنی ہے، چاہے کوئی کام بھی کرنا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا ہر کام، ہر اچھا کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو بنا لیں، ہمارا ایمان انشاءاللہ ایسا مضبوط ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری آج کی حدیث تھی، امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اور آپ نے کوئی بات پوچھنا ہو یا کسی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔